دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن لودھراں کے زیر اہتمام اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جمع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نہایت ہی پروقار اور تاریخی کانفرنس کے انعقاد پر اللہ جل مجدہ کے حضور عاجزی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک آپ کی ان مسائی کو، اس اجلاس کو اور اس میں شرکت کو قبول فرمائے اور اپنی بے پایاں رحمتیں، برکتیں اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور یہ کہ اللہ پاک تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے اس عظیم مشن کو اور اس کے جملہ وابستگان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کی خیرات سے مالا مال فرما دے۔ آج کی اس کانفرنس میں خطاب کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک اہم اعتقادی، فکری اور نظریاتی نقطہ ہے جس پر امت مسلمہ کی بقا کا اور ہمارے ایمان کے فروغ کا انحصار ہے۔ آج سے 150-200 سال قبل انگریز جب ہندوستان میں اور عالم اسلام کے دیگر علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر رہا تھا اور مسلمان مختلف خطوں میں برطانوی سامراج برطانیہ کے غلام ہو رہے تھے، محکوم ہو رہے تھے۔ انگریز کو ایک بات معلوم تھی کہ ایک نہ ایک دن مسلمان آزاد ہوں گے اور ہمیں مسلمانوں کے ملک چھوڑ کے واپس جانا ہوگا۔ برطانوی سامراج یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی دوبارہ ایک عظیم قوت بن کے ابھرے یا یہ لوگ دوبارہ ایسے مضبوط ایمان کے مالک بن جائیں کہ ان کے ہاتھوں پھر تاریخ میں ایک عظیم الشان اسلامی انقلاب آئے۔ انگریز چاہتے تھے کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں اور کام کے مسلمان نہ رہیں۔ یعنی یہ کافر بھی نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہے، بس نام کی حد تک ان
کہ اسلام کا گزارا چلتا رہے اور امت میں ایمانی قوت دوبارہ زور و شور کے ساتھ زندہ نہ ہو۔ انگریز نے سوچا کہ ایک ایسا فتنہ برپا کیا جائے مسلمانوں میں، ان کے عقیدے میں ایسی خرابی پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں یہ دیکھنے میں تو اسلام ہی پر قائم رہے مگر اسلام کی روح ان کے اندر سے نکل جائے۔ اس خاطر انگریز نے تحقیق کی، ریسرچ کی اور دریافت کیا کہ مسلمانوں کے ایمان کی روح کیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی روح کیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی جان کیا ہے، تاکہ اسے نکالا جائے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام دو چیزوں کا نام، کتنی چیزوں کا، اور آپ بھی ذہن نشین کر لیں گے بات کہ اسلام دو چیزوں کا نام، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے تعلق۔ ان دو چیزوں کا نام اسلام۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق قائم ہو گیا، یعنی آپ کی ذات کو مان لیا، آپ کی ذات پاک کو مان لیا، زبان سے بھی دل سے بھی، اور محبت اور ادب کا تعلق ذات سے قائم ہو گیا، اور اسی طرح آپ کی تعلیمات کو مان لیا اور تعلیمات پر عمل شروع ہو گیا۔ بس یہ دو چیزیں، مسلمان کا ایمان بھی یہ ہے، مسلمان کا اسلام بھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ پھر ان دو چیزوں کا ایک آپس میں بھی تعلق ہے۔ تعلق یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل، تعلیمات سے تعلق کیا ہے؟ تعلیمات پر عمل کرنا۔ انسان تعلیمات کو مانے مگر عمل نہ کرے تو تعلیمات سے تعلق نہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تعلیمات پر عمل یہ مسلمانوں کے ایمان کا جسم ہے۔ تعلیمات نبوی پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے ایمان کا جسم ہے، اور ذات نبوی سے محبت کرنا یہ مسلمانوں کے ایمان کی روح ہے۔ یہ بڑی خاص نچوڑ ہے، ساری بات کا نچوڑ آپ کے سامنے دو جملوں میں رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی تعلیم پر عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا جسم ہے، اور آپ کی ذات پاک سے محبت کرنا اور ادب کرنا یہ ایمان کی روح ہے۔ اب دونوں کا باہمی تعلق بھی آپ سمجھ گئے۔ انگریز نے سمجھا اگر جسم برقرار رہنے دیا جائے، ایک ہوتا ہے جسم پر حملہ، یعنی آپ کا بازو کسی نے کاٹ دیا تو نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بازو کٹ گیا نظر آئے گا، کان کاٹ دیا نظر آئے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے نظر آئے گا، ناک کاٹ دی نظر آئے گا، سر کاٹ دیا نظر آئے گا۔ یعنی جسم کو اگر کاٹا جائے اور کم کیا جائے جسم تو نظر آئے گا، اور اگر جان اندر سے نکال لی جائے، جان نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس نے سازش مسلمانوں کے خلاف یہ کی کہ جو ان کے ایمان کا جسم ہے اسے برقرار رہنے دیا جائے، وہ برقرار رہے۔ لوگ اسلام کی اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے، کوئی زیادہ کریں گے، کوئی کم کریں گے، کوئی نہیں کریں گے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہوگا۔ تو تعلیمات پر عمل جو ایمان کا جسم ہے اسے برقرار رکھا جائے،
اس پر حملہ نہ کیا جائے، حملہ ایمان کی جان پر کیا جائے اندر سے، اور مسلمانوں پر یوں حملہ کیا جائے کہ ان کا تعلق تعلیمات سے قائم رہے مگر آقا کی ذات سے کٹ جائے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی محبت اور ذات پاک کا ادب، اس کو کم کر دیا جائے، اور اتنا کم کیا جائے کہ کم ہوتا ہوتا محبت اور ادب کا تعلق ختم ہو جائے، تعلیمات کا تعلق جو کتوں برقرار رہے۔ اور اس کے لیے اس نے ایک فتنے پیدا کر دیے مسلمانوں میں، اعتقادی فتنے، مسلمانوں کے ذہنوں کو بالواسطہ مسلمانوں ہی کے ذریعے، اپنی طرف سے نہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے ذریعے اس راہ پر ڈال دیا کہ اصل اسلام تو تعلیمات پر عمل کا نام ہے، سارا کچھ تو تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہے۔ رہ گئی حضور علیہ السلام کی ذات، اس سے محبت اور ادب یہ اتنی اہم چیز نہیں جتنی کہ آپ کی دی ہوئی تعلیم اور آپ کی عطا کردہ سنت پر عمل کرنا۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ عام ذہن کو سمجھ بھی آتی کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں اپنی محبت پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنا دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، اس طرح کی بات کی جائے۔ لوگوں کو یہ کہنے اور فرمانے نہیں آئے تھے میرا ادب کیا کرو، بلکہ یہ فرمانے آئے تھے کہ میری تعلیم پر عمل کیا کرو۔ جو تعلیم، جو دین، جو شریعت، جو سنت، جو سیرت میں لے کر آیا ہوں، اس پر عمل پر زور دیا جائے، اور اس طرح زور دیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ محبت اور ادب کا جو تعلق ہے اس کا کھلا انکار نہ کریں، مگر اس طرح ادھر زور دیں، ادھر سے زور ہٹاتے چلے جائیں تاکہ محبت اور ادب کی جان ایمان کے جسم سے نکل جائے۔ جس دن نبی کی محبت اور ادب ان کے اندر سے نکل جائے گا، ان کا ایمان مردہ جسم ایک لاش رہ جائے گا اور ناکارہ رہ جائے گا۔ نمازیں بھی رہیں گی، روزے بھی رہیں گے، قرآن کی تلاوت بھی رہے گی، ذکر اذکار بھی رہیں گے، وعظ اور تبلیغ بھی رہے گی، حج اور زکوٰۃ بھی رہے گی، عمل سارے رہیں گے، مگر ان میں جان نہ ہو، مردہ لاش کی طرح ہوں گے۔ پھر جب یہ صورت ہو جائے گی، پھر مسلمان وعظ کرتے رہیں گے، تبلیغیں کرتے رہیں گے، جلسے کرتے رہیں گے، مدرسے بناتے اور پڑھاتے رہیں گے، محنتیں کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، سارا کچھ کرتے رہیں گے، مگر سب کچھ کر کے بھی دنیا میں ذلیل ہوں گے، سب کچھ کر کے بھی دنیا میں ذلیل ہوں گے، عزت نہیں پائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے، ان کے اندر ایمان کا انقلاب نہیں آئے گا، چونکہ روح اور جان ایمان کے جسم میں سے نکل چکی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک 5-6 فٹ کا ایک جوان ہے، آپ اسے انسان کہتے ہیں، وہ مر جائے، موت واقع ہو جاتی، آپ کے سامنے چارپائی پہ پڑا ہو، اس کی روح جب نکل جاتی تو کیا اس کی 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ رہ جاتی؟ کیا ہوتا ہے؟ 2 کانوں میں سے ایک کان رہ جاتا ہے، 2 ہاتھوں میں سے 2 ٹانگوں میں سے ایک ہاتھ ٹانگ کم ہو جاتا ہے، جسم میں سے کچھ کم ہوتا ہے، جسم میں سے بولیے، جسم تو سر سے پاؤں تک پورا کا پورا رہتا ہے، جسم میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر جب روح اندر سے نکل جاتی تو سامنے پڑے ہوئے شخص کو آپ انسان کہتے ہیں یا میت کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا انسان پڑا ہوا، کوئی کہتا کیا مطلب ہوا؟ یعنی روح نکل گئی، جسم سارا کا سارا قائم رہا، روح نکلنے سے وہ انسان ہی نہ رہا، اس کا نام ہی بدل گیا۔ ایک لمحہ پہلے جب تک روح اندر تھی وہ انسان تھا، روح نکل گئی، اس کا نام میت پڑ گیا۔ جب تک روح اندر تھی آپ
لاکھ جتن کر رہے تھے، سب کچھ لٹا رہے تھے کہ یہ بچ جائے اور ہمارے قریب رہے، ہم سے جدا نہ ہو۔ جب تک روح اندر تھی آپ لاکھ جتن کر رہے تھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہو۔ جب روح نکل گئی تو کیا ہوا؟ اب آپ 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، 3 گئے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی دیر ہو رہی ہے، جلدی لے چلو دفنا دو۔ اب اسے گھر رکھنے کے بھی روادار نہیں، شور مچا ہوا ہے، بھئی دیر ہو رہی ہے، لے جاؤ، گھر سے نکالو، قبر میں دفنا دو۔ روح تھی اندر تو آپ اپنے آپ سے اسے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، ہے تو وہی سارا کچھ، صرف روح نکل گئی۔ اب اسے گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ بدبو پڑ جائے گی، گل سڑ جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک روح اندر تھی تب تک جسم بھی مقبول تھا، روح تھی تو جسم مقبول تھا، جب روح اندر نہ رہی جسم وہی رہا مگر مردود ہو گیا، مقبول نہ رہا، محبوب نہ رہا۔ اولاد نے بھی رد کر دیا کہ لے جاؤ دفنا، اب یہ یہاں کے قابل نہیں، آگے لے جاؤ۔ جب جسم میں روح نہ رہے تو جسم مقبول نہیں رہتا، جیسے ہمارے جسم میں روح نہ رہے تو ہمارے جسم ہماری نگاہ میں مقبول نہیں رہتے، ہمارے گھر میں محبوب نہیں رہتے۔ سمجھ لیا جائے اسی طرح جب ایمان کے جسم میں روح نہ رہے تو ایمان کا جسم خدا کے گھر میں بھی مقبول نہیں رہتا۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو وہ ایمان خدا کے گھر میں بھی مقبول نہیں رہتا۔ ایمان کا جسم کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایمان کا جسم، روزہ رکھنا ایمان کا جسم، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، عبادات کرنا، طاعات کرنا، اعمال صالحہ کرنا، جہاد کرنا، نیکیاں کرنا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، تبلیغ پر عمل کرنا، یہ سارا کچھ ایمان کا جسم ہے، ایمان کا جسم ہے۔ اور جس نبی نے یہ تعلیم دی اس نبی کی ذات سے محبت کرنا اس جسم کی روح ہے، اس نبی کی ذات کا ادب کرنا، اس کی ذات پاک سے محبت کرنا، آقا کی ذات پاک کا ادب کرنا، یہ جسم ایمان کی روح ہے۔ سن لو مسلمانوں، محبت رسول کی روح، ادب رسول کی روح ایمان میں ہے تو ایمان خدا کے گھر میں مقبول ہے۔ اگر محبت رسول کی روح اور ادب رسول کی روح ایمان سے نکل گئی، یہ ایمان کا جسم خدا کے گھر میں مردود ہو گیا، مردود ہو گیا، مقبول نہ رہا، نہ وہ یہاں مقبول رہا نہ وہاں مقبول رہا۔ انگریز نے در پردہ اتنی چال چلی کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے، اوپر سے کام وہی ہوتے رہے، سارے مدرسے بھی بنتے رہے، چندے بھی ملتے رہے، کتابیں بھی لکھی جاتی رہیں، پڑھنے پڑھانے کا عمل بھی ہوتا رہے، داڑیاں بھی رکھی جائیں، دستاریں بھی پہنی جائیں، تسبیح بھی کی جائے، واعظ بھی ہوں، تبلیغیں بھی ہوں، ساری عبادتیں بھی ہوں، سب کچھ ہو۔ جو دیکھے کہے واہ، اس سے بہتر بھی کوئی مسلمان ہوگا، جو دیکھے اس سے اچھا بھی کوئی مسلمان ہوگا، کیا عمل کرنے والا بعمل مسلمان ہے۔ جو دیکھے وہ اس کے عمل ہی کو تکتا رہ جائے، مگر چپکے سے محبت رسول کی جان اس کے عمل سے یوں نکال لو کہ لوگ اچھا سمجھتے رہ جائیں، وہاں مردود ہو جائے، وہاں ایک رتی کا نہ رہے، ایک ٹکے کا نہ رہے، کسی حال کا نہ رہے۔ انگریز کی سازش یہ تھی کہ اگر یہ حربہ کامیاب ہو گیا تو امت جیتے جی مردہ ہو جائے گی، جیتے جی مردہ ہو جائے گی، دیکھنے میں زندہ ہوگی، حقیقت میں مردہ ہوگی۔ پھر اس امت کو جتنا ذلیل چاہو کر لو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، چونکہ غیرت ہی نکل جائے گی۔ اب یہ ایک مثال دی، ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات زندگی بھر بھولے نہ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اولاد کا 2 طرح کا تعلق اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے۔
اولاد کا دو طرح کا تعلق اپنے ماں باپ سے، والدین سے ہوتا ہے۔ وہی نقطہ، ایک ذات کا تعلق، ایک تعلیمات کا تعلق۔ ذات سے، ماں باپ کی ذات سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی، ماں باپ سے دور ہو جائے تو اداس ہو جاتی، ماں باپ کا ادب کرتی، اور ماں باپ کا بھی اسی طرح کا تعلق ہے اولاد سے۔ یہ وہ تعلق ہے ذات کا، محبت اور ادب کا، کہ جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو نفلی حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لینا، ماں باپ کو اف نہ کرنا، جھڑکنا نہ، عزت کرنا، قدم چومنا، یہ جو سارے تعلق ہیں، یہ ان کا تعلق ماں باپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہے یا ماں باپ کی ذات سے محبت اور ادب کرنے سے؟ بولیے۔ یہ ماں باپ کی ذات کا تعلق ہے، محبت اور ادب کا۔ دوسرا تعلق ماں باپ کی تعلیمات سے۔ ماں باپ کہتے ہیں اولاد کو، بیٹے جو ہم نے کہا ہمارا کہنا مانا کرو، فلاں فلاں برے لوگ ہیں ان سے نہ ملا کرو۔ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانے، پڑھا کرو، اولاد کا حق ہے ماں باپ نے کہا وہ پڑھے، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ اگر وہ جائز تعلیم دیں تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ تو ماں باپ کا حکم مانے، ماں باپ کے فرمان کی تابعداری کرے، یہ ہوا تعلیمات کا تعلق۔ دونوں میں فرق آپ سمجھ گئے نا؟ اب اگر کوئی اولاد ایسا کہے کہ میں اپنی ماں باپ کے ہر حکم کی تعمیل تو کرتا ہوں، کوئی لڑکا بیٹا یہ کہے کہ ماں باپ کے ہر حکم کی تعمیل تو اور ان کا ہر کہنا بھی مانتا ہوں، جو حکم دیں پورا کرتا ہوں، ایک لمحہ نہیں لگاتا اس کی تعمیل میں، مگر میرے دل میں ماں باپ کے لیے محبت نہیں ہے، اور ماں کا ادب میرے دل میں نہیں، باپ کا ادب میرے دل میں نہیں۔ کوئی ماں باپ کو گالی بھی نکالے تو دل میں رنج نہیں ہوتا، تو ماں باپ سے نہ کوئی خاص دل میں محبت ہے، سالوں بھی نہ ملیں تو دل اداس نہیں ہوتا، ماں کو باپ کے چہرے کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، مگر حکم جو کریں عمل کرتا۔ تو بولیے، ماں باپ کے ہر حکم کو ماننے والی اولاد جس کے دل میں محبت اور ادب تو نہ ہو مگر ہر حکم پر عمل کرے، اس اولاد کو کوئی وفادار اور غیرت مند اولاد کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ یہ اولاد وفادار اولاد ہو۔ ماں باپ کہیں گے بیٹے اب جو حکم پر عمل رہ گیا وہ بھی نہ کر تو کیا فرق پڑتا، جب ہماری محبت ہی نہ رہی تیرے دل میں اور ادب ہی نہ رہا ماں باپ کا، تو اب خالی حکم پر عمل کرنا مردہ لاش ہے، جی چاہے کر جی چاہے نہ کر، اس سے کیا فرق پڑتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس ذات کی تعلیم پر عمل مطلوب ہے، جس ذات کی تعلیمات پر عمل مطلوب ہے، تو تعلیم پر عمل تو بعد میں آئے گا، پہلے اس کی ذات سے تعلق تو بن جائے، اس ذات سے تعلق ہو، اس ذات سے نسبت ہو، اس ذات سے محبت اور پیار ہو، اس ذات کا ادب ہو، احترام ہو، تکریم ہو، اس ذات سے تعلق بنے تو تب اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر ذات سے محبت و ادب نہ ہوا اور تعلیمات پر عمل پر پورا زور ہوا تو یہ عمل منافقت میں بدل جائے گا، نفاق ہو جائے گا۔ کس میں بدل جائے گا؟ منافقت، ریاکاری میں۔ ان دو مثالوں کو اگر آپ سمجھ گئے، اب اصل مسئلے کی طرف آ جائیے جو آج کا موضوع ہے۔ انگریز نے سازش کی، علامہ اقبال نے اسی نقطے کو بیان کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ جو بھوکا مسلمان بھوکا رہ کر بھی جان دیتا ہے، بھوکا رہ کر بھی جان دیتا ہے، کیا کیا جائے کہ یہ جان دینے سے رک جائے؟ کہا روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس کے بدن سے مراد کیا؟ اس کے ایمان کے جسم سے محمد کی محبت کی روح نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ایمان کے جسم سے محبت رسول اور ادب رسول کی روح کو اگر نکال لو تو پھر یہ مسلمان جان نہیں دے گا، جان دینے کے قابل نہ رہے. چنانچہ اسلام کا اور دین کا ایسا تصور ہمارے ہاں رواج پانے لگا، اور دین اور اسلام کا ایسا تصور مقبول ہونے لگا، اور دین کی تبلیغ اور دین کا پرچار اس طرح اور اس نہج پر، اس طریقے پر ہونے لگا کہ زور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کا زور اس طرح اس پر زور ڈالا جانے لگا کہ بالواسطہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت و ادب اس میں سے نکل جائے. اور اگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کا نام لے کر اس پر زور دیں تو ذہن یہ سمجھیں بھئی یہ تو شخصیت پرستی ہے، یہ ذات کی محبت، اور کبھی زلفوں کی بات، کبھی کنڈل والی زلفوں کی بات، کبھی گیسوؤں کی بات، کبھی نازنی آنکھوں کی بات، کبھی چشم انبری کی بات، کبھی رخسار کی بات، کبھی پیشانی کی بات، کبھی آقا کے حسن و جمال کی بات، کبھی آقا کے انداز خرام کی بات، کبھی مدینہ کے گنبد خضرا کی بات، کبھی گلی کوچوں کی بات، کبھی سبز جالیوں کی بات. یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ یہ نعتیں پڑھتے ہو، کبھی خواجہ غلام فرید کو سنتے ہو، کبھی دیس عرب کی باتیں. یہ کیا قصہ ہے؟ ایسا خیال پیدا کیا جائے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ تو کیا دھندے ہیں، یہ تو دین نہیں ہے. دین تو یہ فکر پیدا کرنا ہے کہ حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، ہر چند کہ یہ بھی حق ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر دھیان کا رخ بدل دیا جائے، ادھر یوں لگایا جائے کہ ادھر سے ہٹ جائے. یہ سازش تھی. ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، اور یوں ذہنوں کو اس طرف لگا دیا جائے کہ اصل دین تو یہ ہے، اصل دین تو یہ عمل کرنا ہے. تم کیا عشق اور محبت کے قصے لے کے بیٹھ گئے ہو، اور محبت اور ادب کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. ہاں بھائی وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، مگر اس پر اتنا زور نہیں جتنا اصل زور تو دین پر عمل کرنے کا ہے. اس ایک ایسا پلٹا کھایا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان نے اور عالم عرب کہ جن جن خطوں پر انگریز کی حکمرانی رہی اور انگریز کا عمل دخل رہا، اس نے ایک ایسا فتنہ عالم اسلام نے بپا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت کو جدا کر دیا، اور آقا کی تعلیمات پر عمل کے تصور کو جدا کر دیا، عمل پر ایسا لگایا کہ محبت کی تپش اندر سے نکال دی. جس دن سے یہ فتنہ امت محمدی میں بپا ہوا ہے، اس دن سے عالم اسلام مسلسل زوال کا شکار ہے، تفرقہ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے. امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، وہ جسم واحد نہیں رہی، اس کی وحدت ختم ہو گئی، یکجہتی ختم ہو گئی، ایمان کی حرارت ختم ہو گئی، ایمان کی غیرت ختم ہو گئی. امت دیکھنے میں زندہ ہے مگر اب مردہ ہو چکی ہے. تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کا مقصد، مصطفی انقلاب کے مشن کا مقصد اور ادارہ منہاج القرآن قائم کرنے کا مقصد اولی کئی مقاصد ہیں، اس کے کئی مقاصد ہیں، مگر مقصد اولی ان کے مقاصد کی روح رواں امت مسلمہ کو یہ بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلانا ہے.
امت مسلمہ کے ایمان کے جسم میں محبت اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پھر سے زندہ تابندہ اور تازہ کرنا ہے. بات کرنا اور بات، فقط نعرہ لگانا اور بات ہے، مگر یہ فلسفہ، یہ تصور، یہ حقیقت ذہنوں میں بٹھا دینا اور ذہنوں کی راہ سے دلوں تک اتار دینا اور روحوں کو گرما دینا تاکہ وہ سبق پھر سے یاد ہو اور اس امت کے جوان ان کے سینے عشق مصطفیٰ کے چراغ سے پھر سے جلنے لگے اور محبت مصطفیٰ کی لو سے پھر چمکنے لگیں اور امت کا عمل ادب اور محبت رسول کے ساتھ پھر سے زندہ و تابندہ ہو جائے. یہ وہ بنیادی مقصد ہے تحریک منہاج القرآن کو جس کے لیے قائم کیا اور جس کے لیے اس کا جہاد شرق سے غرب تک جاری ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ سبق امت کو یاد پھر سے یاد آ رہا ہے، پھر سے یاد آ رہا ہے. یعنی آپ اس کی بے شمار مثالیں، اس کی بے شمار مثالیں، ان مثالوں میں سے ایک معمولی سی مثال، بالکل چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں. بڑی بڑی مثالیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک پڑھنے والے لوگ، نعت خوانان مصطفیٰ، ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تحریک منہاج القرآن سے پہلے بھی نعتیں پڑھتے تھے، نعت خوانی ہم نے شروع نہیں کروائی، یہ 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان وقتوں سے پڑھی جا رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، ہمیشہ پڑھی جاتی ہے. مگر دو تین چیزیں توجہ طلب ہے. میں نے کہا نا، میں ایک بالکل معمولی مثال دوں. نعت کی محفلیں، میلاد کی محفلیں ہمیشہ سے ہوتی، عشاق ہمیشہ میلاد کرتے رہے، مگر بغیر کم و کاست اگر پوری دیانتداری سے آپ سوچ کر صرف ایک علاقے پر نظر کر کے نہیں، پورے پاکستان پر اور پورے عالم اسلام پر اور مشرق سے مغربی ممالک تک ایک نظر دوڑائیں پچھلے 8-10 سال کے اندر، اللہ کا فضل اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد اور نعت کی محفلیں منہاج القرآن کے ذریعے ایک عالمگیر تحریک بن کے زندہ ہوئی، ایک تحریک بن گئی. محافل میلاد بھی پہلے ہوتی تھی، نعت خوانی بھی ہوتی تھی، اس میں شک نہیں، مگر میں فرق کیا بتا رہا ہوں، میلاد پاک کی محفلیں ایک تحریک بن گئی. یعنی آپ حیران ہوں گے، پشاور جیسا شہر، وہاں صرف پشاور میں منہاج القرآن کے تحت ایک مہینہ میلاد پاک، تقریباً 50 محافل میلاد صرف ایک شہر پشاور میں منعقد. اور کوئی شہر صوبہ سرحد کا ایسا نہ ہوگا جہاں گزشتہ 50 یا 40 سال سے میلاد نہیں ہوا. اس سال بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے منہاج القرآن کے ذریعے ان سارے شہروں میں 40 میلاد پاک، جہاں سالوں سے نہیں ہوا تھا وہاں میلاد پاک کے اوپر. کوہاٹ کی ایک مثال دے دیتا ہوں. کون سا شہر؟ کوہاٹ. اب جا کے پوچھیں، کوہاٹ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میلاد پاک کا جلوس نکلا ہے 2-3 سال سے. اور پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، آپ کے نالج کے لیے، میلاد کا جلوس نکلتا ہے، مگر معلوم ہے کون نکالتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام، وہ نکالتی ہے. اس میں پھر آپ صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے، نعرہ رسالت نہیں لگتا، جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق نکالتے. یہ جلوس ایک سیاسی جلوس بن جاتا ہے، مقصد میلاد نہیں ہوتا. مگر ان علاقوں میں جہاں میلاد پاک کے جلسوں کا، جلوس کا، محافل کا تصور بھی نہ تھا، تحریک منہاج القرآن نے وہاں آقا کے میلاد کی محفلوں کو، جلسوں کو، جلوسوں کو زندہ کر دیا. اور پورے پاکستان میں مجموعی پروگرام اگر میلاد پاک کے جمع کریں
تو ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں چلی گئی، جو تحریک منہاج القرآن کے تحت کل تنظیمات نے منعقد کی، تعداد کتنے میں؟ ہزاروں میں چلی گئی۔ اور واحد منہاج القرآن کا مرکز ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، جہاں میلاد پاک کے پورے مہینے میں 12 راتیں پہلی ربیع الاول کی بطور خاص، ویسے پورا مہینہ ہر رات بلا ناغہ حضور کے میلاد کی مشعل بردار جلوس نکلتے، ہر رات بلا ناغہ مشعل بردار جلوس نکلتے، اور ایک دھوم اور سما ہوتا ہے، اور ہر کمرے میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دارالعلوم بھی اہل سنت کے ہیں ماشاء اللہ۔ اب انہوں نے بتایا کہ صرف لودھرا میں منہاج القرآن کے تحت 37 پروگرام میلاد پاک کے صرف لودھرا میں ہو۔ میں نے کہا کہ بڑے پروگرام بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، گھروں میں محفلیں بھی ہوں، تاکہ بچوں کے کان پھر سے اس ترانے سے آشنا ہو، نسلوں کے کان اور گلیوں کی فضائیں دوبارہ اس ترانہ عشق مصطفی، اس ترانہ بلالی سے پھر سے آشنا ہو۔ پوری دنیا کا یہ عالم ہے، دنیا کے 50 ملکوں میں تحریک منہاج القرآن اس وقت قائم ہے، 55 ملکوں کے قریب۔ 10 سال کے اندر منہاج القرآن کی تنظیمیں منظم ہوئی ہیں، صرف 10 سال میں۔ یہ برکت فقط آقا کے نالے پاک کا صدقہ ہے، اور کچھ نہیں، بس حضور کے نالے پاک کا صدقہ ہے۔ تو دنیا کے گوشے گوشے میں میلاد پاک کے پروگرام ایک نئی روح کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ان کا احیاء ہو۔ اب میں بتا رہا تھا کہ نعت خان اور حضور علیہ السلام کے ثنا خان نعتیں پڑھتے تھے، مگر یہاں نعت پڑھی، اگلی محفل ہوئی نعت پڑھی، تیسری میں نعت پڑھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ مگر ان کی نعتیں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، عرب ممالک میں گھر اور کاروں میں کبھی نہیں چلتی سنی ہوں گی آپ۔ میں یہ بات بتانا چاہتا تھا خاص طور پر، نعتیں تو یہ پڑھتے تھے، مگر ان کی نعتیں اور صلاۃ و سلام کی محفلیں یورپ، امریکہ، افریقہ، عرب اور عجم میں، یہاں سے کیسٹیں گھر اور گاڑیوں میں ہر جگہ نہیں پہنچتی ہوں گی۔ آج 10 سال کی تحریک منہاج القرآن کی کاوش، حضور علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے، جو محافل نعت کی یہاں ہوتی ہیں، محمد علی ظہوری کو اگر آپ یہاں سنتے ہیں تو محمد علی ظہوری منہاج القرآن کے قیام کے بعد اب عرب، عجم اور افریقہ، امریکہ میں بھی گھر حضور کی نعت پڑھتا سنائی دیتا ہے۔ اگر آپ یہ یہاں سنتے ہیں نعت پاک، وہ امریکہ میں جائیں، جدھر جائیں، گاڑیوں میں دوسری کیسٹیں نکل گئی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ جو عرب یعنی درجنوں، 20 ملکوں میں جائیں، جوان جن کی گاڑیاں گانوں کی کیسٹوں سے بھری رہتی، اب ان کی گاڑیوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو گانے کی کیسٹ نہیں ملتی، سب نعتوں کی کیسٹوں سے بھری ہوئی۔ گاڑی چلے گی، وہ جوان کیسٹ لگا دیں گے اور حضور کی نعت پاک کی محفل نکلے گی، پتہ کریں گے تو کس کی ہے وہ کیسٹ پڑھے، وہ منہاج القرآن کی۔ منہاج القرآن کی کیسٹ ہوگی، آقا کے میلاد پاک کی نعت پاک۔ اور یہ عمل ایک پاکستان، مجھے وہ صوفی اصغر علی اصغر نہیں ہے، صوفی اصغر علی اصغر، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا خود، یعنی میں چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ نعت پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی انہیں، بڑے پرانے آدمی مجھے بتانے لگے، پچھلے سال 2 سال پہلے میرے ساتھ بعض پروگراموں میں گئے، انہوں نے نعتیں پڑھی تو مجھے بتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ مجھے زندگی گزر گئی لندن آتے ہوئے، زندگی گزر گئی، ہمیشہ جاتا آتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جب نعتیں پڑھی میلاد پاک کی، تو اس کے بعد جب لندن ایئرپورٹ پر آیا، کہتے ہیں میں کھڑا تھا، کچھ آدمی ایئرپورٹ پر ہی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ صوفی اصغر علی اصغر؟ کہتے ہیں لندن میں بھی مجھے پہچان ہو گئی آقا کی نعت کے صدقے سے۔ میں نے کہا ہاں میرا نام تو یہی ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں قادری صاحب کے خطاب کے ساتھ آپ نے نعت پڑھی، حد ہو گئی بھئی، حد ہو گئی۔ تو میں نے وہ کیسٹ دیکھی تھی پہچاننے کی۔ بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اب تو دنیا کے جس ملک میں چلا جاؤں لوگ شکل سے پہچان لیتے۔ یہ تحریک منہاج القرآن نے ترانہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوت جگائی ہے، اور آقا کی محبت اور ادب اور میلاد اور نعت کے
جس تصور کو پھر سے ایک تحریک کے طور پہ دنیا میں بپا کیا ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اپنا ہو یا پرایا، موافق ہو یا مخالف، چاہے بھی تو اس کا انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مقصود میں جو بتا رہا تھا، یہ اس سازش کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ کیسٹوں، نعتوں، میلاد کی محفلوں کے ذریعے عشق کے ترانے بجائے جا رہے ہیں، اور خطابات اور تعلیمات اور تصنیفات کے ذریعے یہ تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں، حضور کے عشق و محبت کی بات کرنا جذباتیت کی بات نہیں، عین ایمان کے بچاؤ کی بات ہے۔ جو سبق آج سمجھا رہا تو قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی تصور کو اجاگر کر رہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، تو بنیادی اصول ایمان کا یہ واضح ہوا کہ ایمان کی اصل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے تعلق قائم کرنے میں، آقا کی ذات پاک کی محبت اور ذات پاک کا ادب جتنا مضبوط ہوگا، تعلیمات پر عمل اتنا ہی مقبول ہوگا، اور ذات پاک سے محبت اور ذات پاک کا ادب جتنا کمزور ہوگا، تعلیمات پر عمل اتنا مردود ہوتا چلا جائے گا، غیر مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ ایک قاعدہ ہے، ذات سے محبت و ادب بڑھتی چلی جائے گی، ایک ذرہ پر عمل بھی پہاڑ کے برابر تصور ہو جائے گا۔ ذات پاک کی محبت و ادب اگر کمتی ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، پہاڑ کے برابر عمل بھی ذرے کے برابر بھی ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے ابتدا میں بطور سند پڑھی تاکہ قرآن مجید کے حوالے سے اور کچھ حدیث پاک کے حوالے سے اس بات کو سمجھا جا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اب بنیادی مقدمہ، بنیادی اصول، بنیادی تصور آپ سارا سمجھ گئے، اب اس پر قرآن و حدیث کی تھوڑی گواہی لے لیتے ہیں۔ فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سنو، جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، جب تمہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع ملے اور وہاں بات کرنی پڑ جائے، بولنا پڑ جائے، کوئی عرض گزارش آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑ جائے، فرمایا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور بولنا پڑے، خبردار اتنا اونچا نہ بولنا کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات جو پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلی گفتگو آپ تمہید سمجھ چکے، اب مجھے بتائیے، یہ جو حکم ہے کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں، یہ جو منع فرمایا، بولیے یہ تعلیمات پر عمل کا حکم ہے یا ذات کے ادب کا حکم؟ میں یہ فرق کر کے سمجھا رہا ہوں بات، ہاں، یہ ذات نبی کی محبت اور ادب کا حکم ہے یا تعلیمات نبی پر عمل کا حکم ہے؟ اس جگہ بھی تعلیمات کا ذکر تو آیا ہی نہیں، وہ آگے آ رہا ہے، اس کا بھی سن لیں، آگے آئے گا۔ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں، ذات کی محبت و ادب کا حکم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اگر تمہیں بلانا پڑے میرے نبی کو، پکارنا پڑے میرے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دینی پڑے، تو خبردار جیسے آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، خبردار میرے محبوب کو بے تکلفی سے نہ بلانا۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے لیتے ہو، خبردار ایسا بے تکلف ہو کر میرے نبی کو آواز نہ دینا۔ وہاں میرے نبی کو آواز دینی پڑے، سراپا ادب ہو کر آواز دینا، پیکرے محبت ہو کر آواز دینا، پیکرے تکریم ہو کر آواز دینا، کہ تمہاری آواز بھی ادب میں ڈوب ڈوب جائے، تمہاری آواز بھی ادب میں ڈوب ڈوب جائے، تمہارا پکارنا محبت میں ڈوب ڈوب جائے، اس طرح آواز دینا۔ یہ جو دوسرا حکم ہے، یہ تعلیمات پر عمل کا حکم ہے یا ذات کی محبت اور ادب کا حکم؟
حکم آ گیا نا. اچھا باری تعالی اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی وہ اس درجے کا ادب، اس درجے کی محبت اور اس درجے کا ادب ذات پاک کا وہ ملحوظ نہ رکھ سکا، آواز دی اور آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچی کر بیٹھا یا بے تکلفی سے پکار بیٹھا، اگر معمولی سی ایک لمحے کے لیے بے ادبی ہو گئی، اے اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے تیرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی، جس ادب کا تو نے حکم فرمایا اس درجے کا ادب بجا نہ لا سکا، بے ادبی کر بیٹھا، معمولی سی گستاخی کر بیٹھا، تو یہ بھی تو بتا دے کہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہے. اب یہ توجہ طلب نکتہ ہے. فرمایا ان تحبط اعمالکم، سزا یہ کہ یہاں تک بات تھی نبی کی ذات کے ادب کی، اب ان تحبط اعمالکم، وہ جو تم نے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، جو نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ خیرات کی ہوگی، جہاد کیے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، ذکر اذکار کیے ہوں گے، وعظ کیے ہوں گے، تبلیغیں کی ہوں گی، مدرسے بنائے ہوں گے، تبلیغوں پر گئے ہوں گے، ساری زندگی ایمان اعمال کیے ہوں گے، طاعات بجا لائے ہوں گے، تعلیمات پر عمل کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، اور پہاڑوں سے بھی اونچی چوٹیاں بن گئی ہوں گی. تعلیمات پر عمل کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، وعظ تبلیغ کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، ماتھے پہ محراب بناتے بناتے پہاڑوں کی چوٹیاں بن گئی ہوں گی. اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے عمل ایک طرف، 60 70 80 برس بھی اگر تم نے زندگی پائی، 80 برس کی زندگی اگر تم نے پائی تو ساری زندگی کے عمل ایک طرف، اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں معمولی سی گستاخی ہو گئی، تمہاری عمر بھر کے سارے حج برباد گئے، عمرے برباد گئے، نمازیں برباد گئیں، روزے برباد گئے، وعظ برباد گئے، عمر بھر کی تبلیغیں برباد گئیں، جلا کر راکھ کر دی جائیں گی. ساری زندگی کے عمل ایک طرف اور ایک لمحے کی بے ادبی ایک طرف. ایک لمحے کی بے ادبی کی سزا ایک دو اعمال کا ضائع کرنا نہیں، سال 2 سال کے اعمال کا ضائع کرنا نہیں، ساری زندگی کے عمل ایک بے ادبی پر برباد ہو گئے. میں آپ کو تناسب کا موازنہ سمجھا رہا ہوں، تناسب سمجھا رہا ہوں، تعلیم پر عمل اور ذات سے محبت و ادب دونوں کی اہمیت کا پلڑا سمجھا رہا ہوں. ترازو ہاتھ میں رکھ لیں، ایمان ایک ترازو ہے. کبھی فرمایا نا، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کو کہتے ہیں. امید اور خوف دونوں جمع ہوں تو ایمان ہے. تو یہ سمجھا رہا ہوں اسی طرح محبت و ادب اور عمل دونوں جمع ہوں تو ایمان ہے. وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ ایک عمل کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں نا، ایک عمل کی 10 نیکیاں ہو گئی. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہ، ایک نیکی کریں تو 10 اجر ملتے. اس طرح ایک گناہ کریں تو کتنے گناہ ملتے ہیں؟ ایک گناہ کا نقصان 1 درجہ اور ایک نیکی کے فائدے 10 درجے. فائدے 10، نقصان 1. تو اگر حضور علیہ السلام کی گستاخی بھی ایک گناہ ہوتی اور دوسرے گناہوں جیسی ایک گناہ ہوتی تو ایک گستاخی کا ایک ہی نقصان ہوتا. اگر گستاخی کرنا بارگاہ رسالت مآب میں گناہ ہوتی تو جیسے دوسرے گناہ ایسے یہ بھی گناہ ہوتا. ایک گستاخی کا ایک گناہ ہوتا. ایک گستاخی ہوتی ہے کہ نماز ضائع ہو جاتی، 5 گستاخیوں سے 5 نمازیں ضائع ہو جاتی. اگر سال بھر کوئی گستاخی کرتا رہا تو سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی. کوئی برابری ہوتی، چلو زیادہ کر لیں
ایک گستاخی سے 10 نمازیں ضائع ہو جاتی، 10 سال کے عمل ضائع ہو جاتے، بھائی 20-25 سال کے عمل ضائع ہو جاتے، کچھ تو بچ جاتا، کچھ بھی بچتا اگر تو ہم پھر بھی کوئی تناسب مقرر کرتے. بھئی گستاخی کا اتنا نقصان ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے اگر فقط آواز بلند کرنے کی گستاخی بھی ہو گئی، آواز بلند کرنے کی ایک گستاخی بھی ہو گئی اور زندگی ساری تمہاری عبادت میں گزری، عمر بھر کی ساری عبادتیں جلا دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی. تو یہ ہے موازنہ محبت اور ادب کا اور عمل کا، ادب مصطفیٰ اور عمل کا. ایک درجہ بے ادبی، عمر بھر کے عمل برباد. اور اس کے برعکس اگر ادب آ گیا، محبت اور ادب آقا کی ذات پاک کا آ گیا، تو ادھر بہت سے عمل تھے ایک بھی نہ بچا، بہت عمل تھے ایک بھی بے ادبی کی وجہ سے ایک بھی نہ بچا. اور اگر محبت اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا تو ایک عمل بھی کروڑوں کے برابر ہو جائے گا. ایک رتی برابر عمل پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچے گا. کیوں کہ عام نیکی سے 10 اجر تو پہلے ہی مل رہے تھے، 10 تو، اور کئی عمل وہ بھی تھے کہ ایک نیکی سے 100 مل رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کئی ایسے ہیں ایک نیکی سے 700 گنا مل رہے ہیں. تو جب عام نیکیوں سے 700 گنا عمل مل رہے ہیں، تو جب نیکی عام 700 گنا تک جا پہنچتی ہے تو آقا کی محبت و ادب کی نیکی کہاں جا پہنچے گی؟ وہ تو 7 کھرب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اب اہمیت سمجھ رہے ہیں نا اللہ پاک نے. آیت کریمہ کا جو یہ پہلو ہے، اس پہلو پر ہم نے کبھی توجہ نہیں، نہ لکھنے والوں نے کی نہ کہنے والوں نے کی. اور بس ایک چلتی چلتی بات سمجھ میں آ گئی کہ ادب بڑی چیز ہے، مگر کیا چیز ہے اور کتنی چیز ہے اس پر دھیان نہ کرایا گیا. اس پر توجہ کرو. آقا کی محبت و ادب ہی ایمان کی جان ہے. اور کس حد تک تناسب ہے کہ عمل کا بچتا ہی کچھ نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا فلاں تو کھ ہی نہ رہا، بٹھا بہ گیا، کھ ہی نہ رہا. یہ وہ بات ہے کہ اگر ایک گناہ بے ادبی ہو جائے تو ایمان کا کھ ہی نہیں رہتا، ایمان کا کھ بھی نہیں بچتا، تنکا بھی نہیں بچتا. اور اگر ایک چنگاری محبت اور ادب کی پیدا ہو جائے، ایک چنگاری پیدا ہو جائے تو اتنا ایمان بڑھ کے سورج بن جاتا، بڑھ کے سورج بن جاتا ہے. ہماری محنت آقا کی محبت و ادب کو پیدا کرنے پر ہونی چاہیے اور ساتھ عمل کے برقرار رکھنے. عمل کی نفی مقصود نہیں، عمل ہی کی مقبولیت بنانا ہے. اور سمجھا یہ رہا ہوں کہ عمل مقبول تب ہوں گے کہ محبت و ادب رسول کی روح پیدا ہو جائے. یہ تو ایک پہلو کہ بے ادبی کی عمل کا کچھ نہ رہا. اور آگے باری تعالیٰ پھر کوئی صورت بھی ہے کہ اس کی معافی بھی ہو جائے. فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں تم نے بے ادبی کی تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہیں انتم لا تشعرون پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کس چیز کی کہ میں لٹ گیا، میرے سارے عمل برباد ہو گئے، میرا بھانڈا خالی ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا ایمان میں اور اعمال میں سے. اس بات کی کہ سب کچھ لٹ گیا، اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑا خاص نقطہ. تم یہی سمجھتے رہو گے کہ وہ میں نے جو اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، صدقہ خیرات کیے، اتنی مرتبہ تبلیغ کی، واعظ کیا، مدرسے بنائے، چندے دیے، کتابیں لکھی، اتنے شاگرد بنائے، اتنا پڑھایا، یہ ساری نیکیاں میری جو کی توں کہاں میں مجھے بڑا درجہ ملے گا. تم اسی گھمنڈ میں رہے، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ وہ جو ایک بے ادبی یا گستاخی کی تھی اس سے سب کچھ لٹ گیا، جل گیا. جب آگے پہنچو گے اور نامہ اعمال کھلیں گے اور تکڑی پر تلیں گے تو تم انتظار میں رہو گے کہ میری نیکیاں بھی ابھی آئیں گی، ابھی آئیں گی، ابھی آئیں گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. پوچھو گے باری تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں کی تھی، وہ بھی تو رکھنا میری تکڑی کے حصے میں، اور میں اس میں تو بچا ہی کچھ نہیں، گستاخی کی سب جل گیا. باری تعالیٰ
یہ کیوں فرمایا کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا؟ پتہ کیوں نہیں چلنے دیا جائے گا؟ اس کی وجہ ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، لٹ گیا، تو انسان کیا کرے گا؟ بولی فوری توبہ کر لے، معافی مانگے گا، گر گڑائے گا، روئے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ میرا خسارہ ہو گیا ہے، لٹ گیا، تو توبہ کرے گا یا نہیں؟ اور اگر پتہ نہ چلے، بالکل تسلی رہے کہ سب کچھ قائم ہے، پھر تو نہیں آئے گا نا معافی کی طرف۔ فرمایا میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہو جائے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، اس لیے میں نے شعور سلب کر لیا ہے۔ میں نے اس کا شعور سلب کر لیا ہے، وانتم لا تشعرون، اسے پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ گھمنڈ میں رہتا ہے، اگر پتہ چل جائے تو کہیں معافی نہ مانگ لے، میں اسے معافی اور توبہ کا موقع ہی نہیں آنے دیتا۔ گستاخی جو کر بیٹھا بس برباد ہو گیا، وہم فیہا خالدون، وہ برباد ہو گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ یہ عالم ہے۔ اور اس کے برعکس اب باری تعالیٰ یہ تو ساری سزائیں سنا دی آپ نے، آقا کی گستاخی کی سزائیں ہو گئیں، تو کچھ ادب کرنے والوں کو خوشخبری بھی تو سنا دو کہ جو ادب کرتے ہیں انہیں اجر کیا ملتا ہے، تو یہ بھی تو بتا۔ فرمایا وہ بھی سن لو۔ طریقہ یہی ہے، پہلے نفی کا پہلو بتایا جاتا ہے، پھر اس بات کا۔ اس سے اگلی آیت اجر بتا رہی ہے کہ بے ادبوں کی یہ سزا اور ادب والوں کی یہ جزا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر۔ فرمایا وہ بے ادب تھے جن کا سب کچھ لٹ گیا، اور اب با ادب کی بات سن لو، وہ لوگ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ادب کی بھی اسی باب میں مثال دی، اور فرمایا وہ لوگ جو ادب کے باعث اپنی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں نیچی رکھتے ہیں آوازیں، ادب کرتے ہیں، تو فرمایا انہیں کیا دیتا ہوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں خود تقوی کے لیے چن لیتا ہوں۔ اللہ خود ادب کرنے والوں کے دلوں کا انتخاب فرماتا ہے، اور رب کائنات خود با ادب مسلمانوں کے دلوں کا انتخاب کر کے ان میں تقوی کا نور بھر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں متقی فقط ہے ہی وہ جو مؤدب مصطفیٰ، تو ادب مصطفیٰ کا نام تقوی ہے، ادب مصطفیٰ کا نام یہ ہے قرآنی اصطلاح۔ ادب کی تقوی کا نور صرف ان دلوں کو ملتی ہے جن دلوں میں پہلے ادب مصطفیٰ، تو ادب مصطفیٰ کے بغیر اسلام میں تقوی کا کوئی تصور نہیں۔ جو ادب مصطفیٰ سے خالی ہے وہ تقوی کے نعرے بلند کرے، وہ ادب کے بغیر تقوی ڈھونگ ہے، دجل ہے، فریب۔ اسلام میں تقوی کا کوئی وجود نہیں ہے آقا کے ادب کے بغیر۔ حضور کے ادب ہی کو تقوی کہتے، حضور کے ادب ہی کو طاعت کہتے، حضور کے ادب ہی کو ایمان کہتے۔ لہم مغفرۃ، اس ترتیب کے اندر اہل علم جانتے ہیں ایک طرح کا حصر پایا جاتا ہے۔ جب لہم مغفرۃ واجر نظیم کہا جائے گا، اس میں حصر پایا گیا اس ترتیب میں، تو فرمایا کہ وہ جو میرے محبوب کا ادب کرنے والے ہیں، مغفریں تو پیدا ہی انہی کے لیے کی، مغفرت اور بخشش تو ہے ہی ان کے لیے۔ آل عمران میں اللہ پاک نے بخشش و مغفرت کے طلبگار، استغفار اور ذکر الہی کی بات، تقوی کے دو درجے ہو گئے۔ تقوی کے، بڑی توجہ سے سمجھیں یہ بات، یہاں بھی فرمایا نا اللہ تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چنتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین،
جنت میں خلاصہ بتاتا جاتا ہوں، ترجمہ تفصیل میں نہیں جاتا. جنت متقین کے لیے بنائی گئی. جنت بولیے متقیوں کے لیے بنائی گئی. قرآن نے کہا متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، غصہ پی جائیں، احسان کریں، وہ متقی ہیں. الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ لوگ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے یا جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کا ذکر کریں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا بذنوب، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں. فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اللہ کے سوا معاف کرنے والا کون ہے؟ تو وہ لوگ جو اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور گناہ کا تکرار نہ کریں، معافی مانگیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے. ان کے لیے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے جزا کیا ہے؟ مغفرت. جزا کیا ہے؟ مغفرت. جزا مغفرت کو قرار دیا، مگر یہاں تو فرمایا ان کی جزا اللہ کے نزدیک مغفرت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہے. یوں اللہ نے اپنا ذکر کرنے والوں، اپنی بارگاہ سے استغفار کرنے والوں کی جزا کا ذکر یوں کیا، اور ادھر حضور کا ادب کرنے والوں کا ذکر کیسے کیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ مغفرت ہے ہی ان کے لیے، مغفرت ہے ہی ان کے لیے. دونوں میں ایک امتیاز قائم کر کے بتا دیا کہ لوگوں، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے مغفرت ملتی ہے، مگر مغفرت اوروں کے لیے بھی ہے، اور گناہ کرنے سے مغفرت چھن بھی جاتی ہے. مگر یہ عمل آقا کی محبت و ادب کا اگر نصیب ہو گیا تو مغفرت تمہارے نام رجسٹری کروا دی گئی، مغفرت بھی تمہارے نام رجسٹری ہو گئی. اگر محبت آقا کی، ادب آقا کا جاوزی ہو گیا، تم سے بخشش و مغفرت اور جنت کوئی چھین ہی نہیں سکتا، وہ تمہارے نام ہو گئی. کتنا بڑا ہے یہ جو سارا فرمان، یہ تعلیمات پر عمل سے بحث ہو رہی ہے یا ذات کی محبت و ادب سے؟ اب صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ ہم حدیث پاک کی طرف بھی آ جائیں. میں نے 2 آیتیں صرف کوٹ کی، ورنہ تو قرآن کے اندر سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جو اس نقطے کی وضاحت کریں، سینکڑوں مقامات. اب حدیث پاک جب یہ آیت کریمہ اتری، اب دیکھنا یہ کہ ادب، صحابہ ادب کیسا کرتے. صحابہ کرام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ختم تھا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کا عمل بعد میں تھا، محبت اور ادب پہلے. یہ صحابی عمل بعد میں تھا، محبت اور ادب پہلے تھا. اس لیے بات سمجھ لیں، اس لیے اگر عمل میں کمی رہ گئی، عمل میں کمی رہ گئی تو محبت اور ادب اس خسارے کو کبھی نہ کبھی، میں بڑی محتاط جملہ بول رہا ہوں، کبھی نہ کبھی اس خسارے کو پورا کر گزریں گے. عمل کی کمی پر سزا ہوگی، عذاب بھی ہوگا، مگر عمل کی کمی والا شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا. مگر جس کا عمل کو پورا کا پورا رہا مگر ادب نہ رہا، ادب میں کمی رہ گئی، وہ شخص کبھی جہنم میں نکل ہی نہیں سکے گا، وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا. عمل کی کمی محبت اور ادب سے پوری ہو سکتی ہے، مگر محبت اور ادب کی کمی سارے جہان کے عمل ملا کے بھی پوری.
صحابہ کرام کا عمل بے شک دنیا بھر سے زائد تھا، بڑا اونچا عمل تھا، مگر ان کے عمل سے مقدم ان کی محبت و ادب تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ بازار سے گزر رہے تھے، ان کے کان پر یہ آیت پڑی، کسی نے بتائی کہ یہ آیت اتر آئی۔ وہ شدید الصوت تھے، رفیع الصوت، ان کا گلا اچھا تگڑا اونچا موٹا گلا تھا، آواز بڑی بھاری اونچی تھی۔ بس جو ہی ان کے کان پہ آیت پڑی، ایک چیخ نکلی اور زمین پہ بیٹھ گئے اور زار و قطار روتے رہے۔ پھر گھر گئے، گھر کا دروازہ بند کر لیا اور بند کمرے میں چیخیں مار مار کے روتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے بلوا بھیجا اطلاع ملنے پر، فرمایا ثابت سنا بند کمرہ کر کے زار و قطار روتے رہتے ہو، کیوں روتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، جب سے یہ آیت سنی ہے کہ اگر آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو سارے اعمال غارت جائیں گے، آقا بے ادبی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ یہ تھا ادب۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا لست منہم، ثابت تو خوش ہو، تو بے ادبوں میں سے نہیں ہے، تو بے ادبوں میں سے نہیں ہے۔ مالک جو ہوئے معاف کر دیا، اس کو چھڑا دیا، مستثنا کر دیا۔ جب یہ آیت اتری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد وفات کے دن تک حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بولنا بند کر دیا۔ حدیث پڑھیے، جب کبھی آپ کو بولنے کی حاجت ہوتی تو وہ سرگوشی کرتے، جیسے کان میں سرگوشی نہیں کرتے، وہ سرگوشی کرتے اور اشاروں سے سرگوشی سے بات سمجھ لی جاتی کہ کیا کہنا چاہتے۔ آواز کے ساتھ باقاعدہ جو بولنا ہے وہ عمر بھر کے لیے ہی بند کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھا ادب صحابہ کرام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرمایا اس آیت کے اترنے کے بعد کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا تکلم عند النبی لم یسمع کلامہ حتی یستفہمہ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تعدم وفات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر کلام کرنا بند کر دیا، اور وہ بھی کسی شخص نے پھر ان کی وفات تک حضور کی مجلس میں ان کا کلام اور گفتگو نہیں سنی۔ بس وہ اشارے کر دیتے، سرگوشی کر دیتے، ان کی بات سمجھ لی جاتی، سنائی نہ دیتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا ادب کا کیا ہے، بولیے، ادب کا۔ اور یہی ادب اور یہی محبت ذات پاک کا تعلق جو عمل پر مقدم تھا، یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا، حجر اسود کے سامنے بوسہ لینے کے لیے رک گئے۔ آپ اور ہم جب طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو کس نیت سے لیتے ہیں؟ کھری کھری بات کر رہے ہیں، کوئی ثواب کے لیے، کوئی سنت سمجھ کر ثواب کے لیے، اور کئی یہ کہ بھئی گناہ اس سے چوسے جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، کوئی قیامت کے دن حجر اسود ہماری شفاعت کرے گا، گواہی دے گا ایمان کی۔ تو ہر کسی کو اپنا ہی لالچ ہوتا ہے، اپنا ہی لالچ ہے نا کہ معافی ہو جائے گی، گناہ چوسے جائیں گے، گناہ معاف ہوں گے، ایمان کی گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، یہ سب اپنے ہی لالچ ہے، یہ ہمارے ایمان کی حالت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ لینے لگے تو آپ نے حجر اسود سے خطاب کیا، فرمایا حجر اسود انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک۔ اے حجر اسود میں جانتا ہوں، عمر جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان کا تو مالک۔ یہ جاننے کے باوجود عمر تیرا بوسہ لے رہا ہے، کیوں؟ فرمایا خدا کی قسم میں کبھی تمہیں نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب لگتے نہ دیکھے ہوتے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس لیے چومتا پھرتا ہوں کہ حضور کے لب لگے تھے، حضور کے میں نے ترجمہ کیا لب لگے تھے، یقبلو کا چوما تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں لب لگے تھے، کیونکہ ایک اور واقعہ میری نظر سے گزرا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لوگوں نے تو صرف اتنا ہی دیکھا تھا نا، لب لگے ہیں، کیا خبر حضور چومتے تھے، کیا خبر حجر اسود آقا کے لب چومتا، کیا پتا کون چومتا تھا، کیا معلوم کون چومتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ نے آقا کو، حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے لیا، فرماتی ہیں گھر جانے سے پہلے میرا جی چاہا کہ کعبے کا طواف کر جاؤں۔ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ کی گود سے لیتے ہی اس عمر میں لے کے کعبۃ اللہ کے صحن میں آئی اور طواف کیا، اور طواف کے بعد جب حجر اسود کے پاس بوسہ لینے کے لیے لے گئی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلی بات جو میں نے زندگی میں دیکھی، فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میں قریب لے کر گئی میں نے دیکھا حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا اور کعبے سے نکل کر آ کر میرے محمد کا بوسہ لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لبوں کا بوسہ لے لیا۔ اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے یار کے لب تجھ سے لگتے دیکھے، ادب ہے۔ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ حجر اسود ہم تو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے، ہم تو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے، ہم موحد بن گئے تھے، جب سے توحید کا درس ملا تھا ہم پتھر چھوڑ گئے تھے، تو پتھروں کو چھوڑنے والے پھر پتھروں کو چومتے پھرتے ہیں۔ یار نے جو لب لگا دی اب پتھر بھی چومنے پڑ گئے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں صحابہ کون تھے اور ایمان کیا ہے، پتھر بھی چومنے پڑ گئے، آقا کے لب جو لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری کا سن ہے، حدیبیہ کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا لشکر لے کر تشریف فرما ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مذاکرات ہو گئے، کافروں نے کہا اس سال ہم آپ کو مکہ آنے اور حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آئندہ دیکھا جائے۔ بات ختم ہو گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑنے لگے، مکہ معظمہ میں صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، حرم کعبہ میں واپس مڑنے لگے۔ کافروں نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ چونکہ آ گئے ہیں مکہ میں، کعبہ سامنے ہے، آپ طواف کر لیں، ہماری طرف سے اجازت۔ 6 سال کے بعد آئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد کعبے کا دیدار کیا تھا۔ جب سے ہجرت کی تھی پلٹ کر مکہ معظمہ میں آنا نصیب نہ ہوا تھا۔ عاشقوں کی نگاہیں 6 سال سے کعبے کو دیکھتے دیکھتے ترس گئی تھی، دیکھنے میں ترس گئی تھی۔ 6 سال کے بعد کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، قرآن میں بھی کوئی منع نہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو کعبے کا طواف کرنا جائز نہیں، حدیث میں بھی کوئی منع نہیں کہ اگر آقا ساتھ نہ ہوں تو طواف جائز نہیں، اور چلتے ہوئے حضور علیہ السلام نے منع بھی کر کے نہیں بھیجا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہ کرنا۔ ہر طرف نظر دوڑائی، کہیں منع نظر نہ آئی، مسائل میں کہیں منع نظر نہ آئی۔ کافروں نے کہا طواف کر لو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مشرکو تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارا ایمان کعبے کے تعلق سے شروع ہوا ہے؟ نہیں، جب ہم مومن بنے کعبے میں تو پتھر رکھے تھے، ہمارا ایمان تو عشق مصطفیٰ سے شروع ہوا ہے، تعلق مصطفیٰ سے شروع ہوا ہے۔ یہ وہی کعبہ ہے جب مصطفیٰ کا چہرہ ادھر نہ تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، ہم نمازیں بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے تھے۔ کعبہ ہمارے باپ دادا کا تھا، کعبہ ابراہیمی تھا، مگر جب چہرہ یار مدینہ میں جب تک بیت المقدس کی طرف رہا ہمارا کعبہ بھی وہی رہا۔ جب یار کا چہرہ ادھر پھر گیا اس دن سے کعبہ بنا، اس دن سے کعبہ بنا۔ ہماری تو نسبت ہی کعبہ سے،
آقا کے تعلق سے بنی ہے، کعبے کی شناسائی بھی حضور کی نسبت سے بنی ہے، ہم تو کعبے والے بھی حضور کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یار کے بغیر کعبے کا طواف کرتے پھریں گے؟ فرمایا واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جب تک یار طواف نہ کرے گا عثمان کبھی طواف کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ طواف کیے بغیر چلے گئے تو بولیے تعلیم پر عمل کیا یا ادب پر عمل کیا؟ تعلیم میں تو منع نہ تھی، تعلیم میں تو جائز تھا، تعلیمات میں تو جائز تھا طواف کرنا، تو جب جائز تھا پھر کیوں نہ کیا؟ کعبے کے پاس سے کوئی بغیر طواف کے پلٹ آئے اور وہ بھی 6 سال کے بعد پہنچے اور طواف کیے بغیر پلٹ آئے، تعلیمات یہ تو نہیں بتاتی۔ سبق کس نے دیا؟ عشق نے سبق دیا، عشق نے سبق دیا کہ نہیں عثمان، عمل تو تب ہے کہ جب پہلے ادب ہو۔ اگر ان ظالموں نے آقا کو روک دیا ہے تو تم بھی پلٹ جاؤ، تب آ کے طواف کرنا جب یار آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے۔ تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، ہم دردیاں کتیاں نال ادب، یہ ہے ایمان۔ پلٹ گئے صحابہ کرام نے، حدیبیہ میں 1500 صحابہ نے پوچھا نہیں ہوگا عثمان مبارک ہو تم تو طواف کر آئے ہو، خوش قسمت ہو تمہیں تو طواف نصیب ہو گیا، کہا ہوگا یا نہیں؟ بولیے تو آپ نے جواب کیا دیا ہوگا؟ نہیں میں تو طواف نہیں کر کے آیا، واپس یوں ہی آ گیا۔ تو پوچھا ہوگا کیوں نہیں کیا؟ حضور کی خاطر نہیں۔ تو کبھی طواف کرنا عمل ہے، کبھی حضور کے ادب کی خاطر طواف کو چھوڑ دینا عمل ہے۔ کبھی طواف کرنا ایمان ہے اور کبھی آقا کے ادب میں طواف کو چھوڑ دینا ایمان ہے۔ جدھر ادب ہے وہی ایمان ہے، جہاں ادب ہے وہی ایمان۔ یہاں طواف چھوڑ دینا ایمان بن گیا، چھوڑ دینا ایمان بن گیا۔ یہ سارے صحابہ خلفائے راشدین ہو گئے نا، اب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی۔ امام طحاوی روایت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس پلٹے، ایک جنگ سے، آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، حدیث صحیح ہے۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فن حدیث کا علم کی ہوا بھی لگی ہے وہ اس کی سند کو ثقہ مانے گا، صحیح مانے گا، انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں واپس پلٹے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ابھی رہتی تھی۔ آقا نے تھکن محسوس فرمائی اور فرمایا علی ذرا بیٹھ جاؤ، گود کرو، میں تمہاری گود میں سر رکھ کے کچھ آرام کر لوں۔ اب یہ بتائیے، واقعہ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سن رکھا ہے، میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیدا کر رہا، مگر اس میں سے سمجھ نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ واقعہ تو وہی ہے مگر سمجھ شراب کہن در جام نو۔ یہ فرمائیے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ یاد تھا یا نہیں کہ میری نماز اثر رہتی؟ پتہ۔ جب آقا نے فرمایا ابھی بیٹھ جاؤ میں لیٹنا چاہتا ہوں، تو عرض نہیں کر سکتے تھے آقا ذرا 1 منٹ رک جائیں، میری نماز اثر رہتی ہے ادا کروں؟ نہیں عرض کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے مگر عرض، بولی عرض نہیں کیا۔ ایک نظر آقا کے آرام پہ کی، ایک نظر اپنی نماز پہ کی۔ حضرت علی کے ایمان نے فوری جواب دیا، علی جب نماز آقا کے آرام کے مقابلے میں آ گئی، نماز چھوڑ دینا حضور کے آرام کی خاطر یہی ایمان ہے۔ جب آقا کے آرام کے مقابلے میں نماز کا وقت آ گیا، ویسے نماز پڑھنا ایمان ہے، مگر ادھر حضور کا آرام ہے، ادب ہے، ادھر نماز ہے، اب نماز چھوڑنا ایمان ہے۔ بھئی یہ بنیادی سمجھ ہے، دین اس سمجھ سے آئے گا۔ یہ سمجھ پیدا کر لیں تو دین میں جھگڑے ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں۔
بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. سورج غروب ہو گیا. آقا کی چشمان مقدس کھلی. مغرب کا وقت ہوا. اٹھتے ہی فرمایا علی تم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ جب عصر قضا کروا چکے تب پوچھنے لگے آقا عصر پڑھ لی تھی؟ اب یہ بتائیے یہ سوال جو آقا نے اب فرمایا وہ پہلے نہیں فرما سکتے تھے؟ جب قضا ہو گئی عصر اب پوچھ رہے ہیں. تو جب فرمایا تھا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں یہ اس وقت بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ علی میں نے آرام کرنا ہے بتا نماز عصر پڑھ لی ہے یا نہیں. اس وقت نہیں فرمایا اب فرمایا. کیوں؟ علی کا امتحان لے رہے کہ میں آرام کی بات کر دوں اب دیکھوں علی اپنی نماز کو مقدم جانتا ہے یا میرے ادب کو مقدم جانتا ہے. اگر فرما دیتے حضرت علی جواب دیتے حضور نماز تو بھی رہتی ہے یقیناً فرماتے اچھا پھر پہلے نماز پڑھ لو. سیدنا علی شیر خدا کامیاب ہو گئے. امتحان کامیاب ہو گئے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. آقا کی محبت آقا کا ادب آقا کی غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں. آقا نے فرمایا علی پھر نماز پڑھ لو. اشارہ تھا یعنی قضا کر لو. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تکنے لگے حضور. آپ سمجھ گئے کہ علی نے نماز کیونکہ میری نیند پہ قربان کی ہے اب پڑھنا بھی ادا چاہتا. آقا نے دست اقدس اٹھا لیے اور عرض کیا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کے کلمات یاد رکھنے والے ہیں. عرض کیا اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. تو بولیے نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز قضا کر دینا اطاعت؟ بولیے پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کر دینا؟ حضرت علی نے پڑھ لی تھی یا قضا کر بیٹھے؟ نماز تو قضا ہو چکی ہے اور آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا تیری اطاعت میں مشغول تھا. تیری اطاعت میں مشغول تھا. نماز ویسے چھوٹتی اطاعت چھوٹ جاتی. نماز چونکہ مصطفیٰ کی نیند پر چھوٹی نماز نہ پڑھنا آقا کے ادب میں بھی خدا کی اطاعت بن گئی. نماز کا قضا کر بیٹھنا آقا کے ادب پر آقا کی نیند اور آرام پر اس وقت نماز کا قضا کر لینا بھی اللہ کی اطاعت بن گئی. اور ادب مصطفیٰ چھوڑ کر نماز کا ادا کرنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی بن جاتی. اللہ کی نافرمانی بن جاتی. مگر وہ نافرمان نہ تھے. وہ ایمان کو جاننے والے تھے. کیسے؟ وہ صرف ایمان کا جسم نہ رکھتے تھے ایمان کی جان بھی رکھتے تھے. ان کا ایمان جان والا ایمان روح والا ایمان. تو بنیادی چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ادب یہ ایمان کی جان ہے ایمان کی روح ہے. یہ اگر برقرار رہی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور یہ برقرار یہ جان محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم برقرار نہ رہی تو سارے کے سارے اعمال عمر بھر کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے. حدیث پاک میں ہے مسلم اور بخاری میں بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ویسے دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے. ایک شخص اٹھا ابو الخویصرہ تمیمی. ایک شخص اٹھا اس نے آقا کسی کو زیادہ دے رہے تھے کسی کو کم. آقا کسی کو زیادہ عطا فرما رہے تھے کسی کو کم. جس کو جتنی ضرورت تھی اسی کی ضرورت کی بقدر عطا فرما رہے تھے. یہ نگاہ پیغمبر تھی. اس کا خیال تھا ہر ایک کو برابر برابر دے. یہ ہمیں زیادہ ملے ہم زیادہ حقدار ہیں. اس نے کھڑے ہو کے بے ادبی کا کلمہ بول دیا اور کہہ دیا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد عدل کریں.
آقا نے فرمایا نادان میں عدل نہیں کروں گا تو زمین پر کون عدل کرے گا؟ ایک روایت میں اس نے کہا ہمارا حق زیادہ بنتا تھا ہمیں تھوڑا ملا. فرمایا تم مجھے امانت دار نہیں جانتے حالانکہ میں اللہ کا امین ہوں اور صبح و شام اللہ اپنی غیب کی خبریں مجھے بھیجتا ہے. انا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا و مساء. تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، میں تو آسمان والے رب کا امانت دار ہوں اور مجھے صبح و شام وہ آسمانوں کی خبریں بھیجتا ہے. جب یہ فرمایا تو وہ پھر بڑک اٹھا. اتق اللہ، اے رسول اللہ سے ڈرو. معاذ اللہ، حضور کو کہتا اللہ سے ڈرو. یہ دو مختلف دونوں روایتیں حدیثیں ملا کے بتا رہا ہوں، دونوں حضرت ابو سعید خدری سے مروی رضی اللہ. آگے پیچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس بے ادب کا سر قلم کر قتل کر دوں اسے. آقا نے فرمایا نہیں عمر، میں دیکھ رہا ہوں. جب وہ شخص پشت کر کے چلا گیا، دوسری روایت کے مطابق یہی بات حضرت خالد بن ولید بھی تلوار لے کے کھڑے ہو. وہ پشت پر کے مڑ گیا. جب آپ نے اس کی پشت کی طرف دیکھا حضرت خالد بن ولید اٹھ عرض کی آقا اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کلمہ پڑھنے والے کو خود ہی مارنے لگ گئے، نہ مارو. فرمایا تم بھی نماز پڑھتے ہو مگر اس کی پشت میں سے پیدا ہونے والی نسل اتنی نمازیں پڑھے گی کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم اور حقیر تھوڑی جانو گے. اتنے روزے رکھیں گے وہ لوگ کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم جانو گے. وہ بڑی کثرت سے قرآن پڑھیں گے اور جھوم جھوم کر مزے لے کر قرآن پڑھیں گے، مزے لے کر قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا ان کی نمازیں بھی دیکھنے میں تمہاری نمازوں سے زیادہ معلوم ہوں گی، ان کے روزے تمہارے روزوں سے بھی زیادہ دکھائی دیں گے. ان کا قرآن پڑھنا تمہارے تلاوت قرآن سے زیادہ دکھائی دے گا. اعمال میں تعلیم پر عمل کرنے اعمال میں وہ تم سے زیادہ دکھائی دیں گے. مگر اے عمر اور اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سن لو، وہ ایمان سے اور دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر اپنی شکار سے خارج ہو جاتا ہے. خون میں سے گزرتا ہے مگر خون کا قطرہ بھی اس کو نہیں لگتا. گوبر میں سے گزر جاتا ہے مگر گوبر کا قطرہ بھی نہیں لگتا. اور تم اس تیر کے پر کو دیکھتے ہو کہ شکار میں سے گزر گیا اور پر پہ خون دکھائی نہیں دیتا. اس تیر کے پھل کو دیکھتے ہو، اس پہ خون دکھائی نہیں دیتا. اس تیر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہو حالانکہ وہ خون اور گوبر سے نکل کر آیا ہے مگر ایک ذرہ بھی خون اور گوبر کا اس میں نظر نہیں آتا. جس طرح خون اور گوبر سے خالی وہ تیر نکل جاتا ہے، اس طرح ایمان اور عمل سے خالی وہ شخص دین سے نکل جائے گا. تو دیکھنے میں اس کے عمل تمہارے عمل سے زیادہ دکھائی دیں گے. میں یہاں سے جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمل تو امت سے باقی امت سے زیادہ نظر آ رہے. نمازیں بھی ظاہر بڑھ گئی، روزے بھی ظاہر میں بڑھ گئے، قرآن کا پڑھنا بھی بڑھ گیا، عمل میں وہ بڑھ گیا مگر دین سے نکل گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل میں بڑھ گیا مگر دین سے نکل گیا. تو بولیے عمل کی کمی کی وجہ سے دین سے نکلا یا مصطفیٰ کے ادب کی کمی کی وجہ سے نکلا؟ عمل میں کمی نہ تھی، ادب میں کمی تھی. عمل جو کہ تو رہے، ادب آقا کا دل سے نکل گیا، وہ دین سے نکل گیا. ادب پر محبت نکل گئی، دین سے نکل گئے. اور جب اگلی بات یہ کہ خوارج جب یہ پیدا ہوئے جن کی طرف اشارہ تھا وہ پیدا ہوئے ایک تعبیر کے مطابق تو اتنے نمازیں پڑھتے تھے خارجی لوگ اتنی نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، روزے رکھتے، عبادت کرتے، تلاوت کرتے. ان الحکم الا للہ، ان کا نعرہ ہی ایک تھا، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانتے. کتنا شاندار نعرہ ہے، نیرا توحید کا بھرا ہوا نعرہ تھا. اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانتے. ان الحکم الا للہ، حکم اور حاکمیت صرف اللہ کا ہے.
یعنی اس میں اس اعتبار سے کوئی کمی نہ تھی، مگر ہوا کیا، خروج کر گئے دین سے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے لگ گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے لگ گئے۔ اس وقت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے، آپ نے انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، اور کئی اور صحابہ کہتے ہیں، اور لشکر کے صحابہ اور تابعین جو گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی نمازیں دیکھی، روزے دیکھے، نفل دیکھے، عبادتیں دیکھی، تلاوت دیکھی، تو سب کچھ دیکھ کے لشکر والے گھبرا گئے کہ یہ تو بڑے نیک صالح مسلمان عبادت گزار ہیں، کہیں ہم غلطی سے تو نہیں ہیں قتل کرنے آ گئے۔ فرمایا اگر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے، یہ حضرت علی شیر خدا کا حکم نہ ہوتا تو عبادت میں اتنے نظر آتے تھے کہ ہم ولی سمجھ بیٹھے، صالح سمجھ بیٹھے، مگر وہ اتنی عبادت گزاریوں کے باوجود ایمان اور دین سے خارج کر دیے گئے، صرف اس لیے کہ آقا کی محبت اور ادب سے خالی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب یہ ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے۔ اب بڑی اہم بات جو پیغام کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا کی محبت و ادب کی بات آپ نے سن لی، محبت و ادب کی بات، اور سمجھ گئے کہ ایمان کیا ہے، آقا کا حیا ایمان ہے، آقا کی محبت ایمان ہے، آقا کا ادب ایمان ہے، آقا کا احترام، تکریم، تعظیم و توقیر، یہ سب کچھ یہی ایمان ہے۔ اب آقا نے ایک بات فرمائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایمان کا رشتہ محبت کا استوار ہو گیا تو آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ ساری رات آقا روتے نظر آتے، گر گراتے نظر آتے، میدان جنگ میں پتھر کھا رہے، قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے، جسد پاک جس میں اطہر اور چہرہ انور زخمی کروا رہے۔ کبھی سوچئے جس نبی سے پیار کرنا ادب ہے اور جس نبی کا ادب اور محبت ایمان ہے، یہ پوچھو اس نبی نے اتنے تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں، زخم کیے، پتھر کھائے، تیر کھائے، نیزے کھائے، راتوں کی نیندیں آقا نے خوات گما دی، یہ سب کچھ کس کی خاطر کیا؟ دین کو سر بلند کرنے کی خاطر کیا، دین کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آقا دو جہاں نے سارے مصائب و آلام، تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں ساری اٹھائیں تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے اور امت عزت کی زندگی بسر کرے۔ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، دین کو باطل اور کفر کے نظام پر غالب کرنے کے لیے آقا نے ساری زندگی اور عمر مبارک اس دین کی نظر کر دی۔ آج آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں، آقا کے ادب کا دم بھرنے والوں اور آقا کے ایمان کو دل میں جگہ دینے والوں، یہ کیسا ایمان ہے جس دین کی خاطر حضور نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائیں، آج وہ دین چیخ رہا ہے، وہ دین پکار کر آقا کی امت کو بلا رہا ہے کہ مجھ پر حملے ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے دین کی قدروں کو مٹا رہے ہیں، اللہ کے دین کی تضحیک ہو رہی ہے، امت کی تذلیل ہو رہی ہے، شریعت محمدی کے خلاف کلمہ گو حکمران بغاوت پر اتر آئے ہیں، سود کو حلال کرتے پھرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، دین محمدی کی قدریں مٹاتے پھرتے ہیں اور دین کی جڑیں کاٹتے پھرتے ہیں، مگر اے آقا دو جہاں کی غیرت مند امتیوں، حضور کی محبت، ادب اور تعظیم و تکریم کا دم بھرنے والوں، تمہارا ایمان اس وقت تک کسی کام نہیں آئے گا جب تک آقا کو خوش کرنے کے لیے آقا کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا نہ ڈالو۔ اس وقت دین مصطفی کی بقا کی جنگ چھڑ چکی ہے، شریعت محمدی کی بقا کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ 44 سال سے دین سے دھوکہ تو ہو ہی رہا تھا، شریعت سے دھوکہ تو ہو ہی رہا تھا، مگر منہ چڑھ کے شریعت کا نام لے کر شریعت کو چیلنج کسی نے نہیں کیا تھا۔
کھلی بغاوت کا اعلان کسی نے نہیں کیا تھا. یہ موجودہ حکمران، موجودہ حکومت کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کی مرتکب ہو چکی ہے، شریعت محمدی کی باغی ہو چکی ہے. یہ کہہ کر کہ ہم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. حکمران جب یہ کہے یا کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کھانے والا گناہگار ہے. سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، ان سارے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. جن چند آدمیوں کو مدینہ طیبہ میں آ کر حضور نے ملعون فرمایا کہ یہ ملعون اور لعنتی ہیں، ان میں سود خور. بخاری مسلم کی حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی، حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور عبد الرحمن بن حنظلہ سے مروی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، مختلف صحابہ حضرت براء بن عازب سے مروی. بخاری مسلم کی احادیث صحیحہ اس بات پر بھری پڑی ہیں اور دیگر کتب حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کھانا شرک کے برابر ہے. فرمایا سود شرک کے برابر ہے. اس قوم کو شرک کی راہ پر ڈالا جا رہا ہے. آقا نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا، کیا بولیے؟ سود کا 1 درہم، 1 روپیہ، 3 روپیہ سمجھ لیں. 1 روپیہ اس وقت روپیہ درہم تھا آقا کے زمانے کا، تو عرب کا. سود کا 1 درہم کھانا حدیث پاک میں فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے. سود کا 1 درہم 36 مرتبہ، ایک حدیث میں فرمایا 33 مرتبہ، ایک میں فرمایا 36 مرتبہ. زنا کرنے سے بھی بدتر جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری حدیث جس کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا، آقا نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ایک حدیث نے فرمایا سود کے 73 درجے، سود کے 70-73 درجے. فرمایا وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَن يَأْتِ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ. فرمایا سود کے 70 درجے اور کم سے کم تر درجے کا نچلا چھوٹا سے چھوٹا سود، ہلکا سے ہلکا، معمولی سے معمولی سود کھانے کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب. چھوٹا سے چھوٹا سود ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر. آقا نے فرمایا کیا شب معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹوں میں اژدہا ہیں، وہ ڈس رہے ہیں اور دور سے بھی اژدہا نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون بدبخت لوگ جن کے پیٹوں میں اژدہا بھر دیے گئے؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا. آقا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. فرمایا حدیث پاک میں جن لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے ان میں سے ایک سود خور. اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کو اعلان جنگ کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حکومت پاکستان نے برملا سود نہ چھوڑنے کا اعلان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اب اس حکومت کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہو چکا ہے، حرام ہو چکا ہے، حرام ہو چکا ہے. کوئی عالم دین، کوئی مذہبی طبقہ، کوئی دیندار گروہ اگر اس حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ سود خوروں اور اللہ رسول کے باغیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے. تاریخ منہاج القرآن نے پاکستان عوامی تحریک اور مستفید انقلاب کے سپاہیوں نے سود خور اور اللہ رسول کے خلاف بغاوت کرنے والی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے. جہاد کے درجے ہوتے ہیں، جہاد کے صرف سر پھوڑنے کو ہی جہاد. میں اعلان کر رہا ہوں اس نظام کے خلاف بغاوت کر دو،
جس نظام نے اللہ رسول کے خلاف بغاوت کر دی تم اس نظام کے خلاف بغاوت کر دو. اس کے بغیر ایمان کا بچاؤ ممکن نہیں، اس کے بغیر حضور کی محبت نہیں، اس کے بغیر آقا کا ادب نہیں، دین کی غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس حکومت نے اور پھر وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا پرسوں جمعہ کے دن، جمعرات کو کہا، جمعہ کو چھپا، اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی نظام نافذ کرنا ہماری میری ذمہ داری ہی نہیں، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری. ظالموں، خزانے لوٹنا تمہاری ذمہ داری، وزراء ایم این ایز ایم پی ایز پر شرابیں چلوانا تمہاری ذمہ داری، اس ملک میں بدکاری کے اڈے برقرار رکھنا اور زنا کے لائسنس دینا اور ان کی کمائی کھانا، ان کے ٹیکس کھانا، زنا کی کمائی سے ٹیکس لینا تمہاری ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری. قتل و غارت گری دشمن کو کچلنا تمہاری ذمہ داری، امیدواروں ایم این ایز ایم پی ایس کو خریدنا تمہاری ذمہ داری، کارپوریشنوں کی صورت میں پوری غریب قوم کا سرمایہ لوٹ کے کھا جانا تمہاری ذمہ داری، اس ملک میں ایک قوم کو جنگ اور عذاب میں مبتلا کر دینا تمہاری ذمہ داری، ہر ظلم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مگر مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، جس کا وعدہ کر کے اقتدار پر آئے، جس کا وعدہ کر کے شریعت کے نفاذ کا وعدہ کرتے آئے. اور پاکستان کا آئین مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف قوانین ختم کرے اور شریعت محمدی اور قرآن و سنت کا قانون نافذ کرے. یہ آئین میں لکھا ہے. حکومت پاکستان نے سود کی حمایت کر کے دین کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور حکومت پاکستان نے یہ کہہ کر کہ اسلام نافذ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، یہ کہہ کر آئین کے خلاف بغاوت کر دی. ان کا حکومت کے رہنا کوئی جواز نہیں رکھتا. دین سے محبت کرنے والوں، آقا کے غیور امتیوں، آپ کا شعور کب بیدار ہوگا؟ آقا کا دین پکار رہا ہے، آقا کی نگاہیں گنبد خضرا سے آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ تمہاری غیرت اور تمہارا شعور کب بیدار ہوگا؟ میرے دین پر حملے تو اس حد تک جا پہنچے، اس حد تک جا پہنچے، کربلا تک رہا ہے کہ میرے حسین کی سنت پر عمل کرنے والے کب اٹھیں گے؟ حکومت نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ ہم سود اس لیے ختم نہیں کرتے کہ اس کا متبادل نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس کا متبادل نظام نہیں. ایک عذر بنایا، اول تو اس عذر کی بھی کوئی جواز نہ تھا، مگر ہم نے تمہارا عذر قبول کرتے ہوئے تمہارے چیلنج کے جواب میں 2 مہینے سے اوپر گزر گیا، 7 اکتوبر کو ہم نے سود کا متبادل اسلامی نظام معیشت اور اسلامی نظام بینکاری بغیر سود کے پورا عملی نظام پیش کر دیا ہے یا نہیں؟ اور ڈنکے کی چوٹ پر پیش کر دیا ہے. اس چیلنج کے ساتھ میرا پیش کردہ نظام جو آقا کے نالین پاک کے صدقے سے توفیق، جو آقا کے نالین پاک کے صدقے سے توفیق اللہ کے فضل سے، اگر میرا پیش کردہ اسلامی نظام بغیر سود کے قابل عمل نہیں، قابل عمل نہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ قابل عمل نہیں، تو میں اس دن سے چیلنج کر رہا ہوں، امریکہ سے لے کر اسرائیل کے یہودیوں تک جتنے ماہر بلانا چاہو بلا لو، قوم کو فیصلے پر بٹھا دو اور ٹیلی ویژن پر مناظرہ کرو. اگر نظام تمہارے دنیا بھر کے چوٹی کے ماہرین کے سامنے قابل عمل ثابت نہ کر دوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم زندگی بھر تبلیغ نہیں کروں گا. اگر شریعت محمدی کا یہ بلا سود نظام قابل عمل اور کامیاب نظام، گفتگو کرو، سامنے آؤ، ثابت نہ کر سکوں، آپ کہیں ملک چھوڑ دو، ملک چھوڑ دوں گا. سزا موت مقرر کر لو، وہ قبول کر لوں گا. جو چاہو کر لو، آؤ تو صحیح میدان میں تاکہ پتہ چلے تم سچے ہو یا مصطفیٰ کی شریعت. کسی کنارے تو لگاؤ. حضور کے دین پر حملہ کرتے ہو. پاکستانی قوم کب بیدار ہوگی؟ حضور کا دین تک رہا ہے، انتظار کر رہا ہے.
اس کے فوائد میں سے ایک ہی بات یہ، آج اگر سود ختم کر دیں، جو نظام میں نے پیش کیا اسے نافذ کر دیں، تو میں نے گارنٹی دی ہے 3 سال کے اندر اس ملک کے غریبوں کے گھر کے حالات بدل جائیں، معاشی انقلاب آئے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، مگر ساتھ ہی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی چاندنی ختم ہو جائے گی، لٹیروں کی لوٹ مار ختم ہو جائے گی، معاشی عدل اور انصاف آئے گا۔ یہ کام وہ نہیں کرنے کے لیے تیار، اس لیے آج دین کی اقامت کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ادارہ منہاج القرآن آقا کے دین کا اور ایمان کا وہ پیغام جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، حضور کی محبت و ادب اور عمل کی قبولیت والا پیغام پہنچانا ادارہ منہاج القرآن کا کام ہے، اور اس پیغام کو اس دھرتی پر نظام بنانا یہ پاکستان عوامی تحریک کا کام ہے۔ یہ مصطفی انقلاب کے مشن کے 2 بازو ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آقا کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے اٹھیں، اور اختتام پر وہ تمام مذہبی اور دینی اور اسلامی جماعتیں اور نظام مصطفیٰ کی دم بھرنے والی قیادتیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والی قیادتیں اور جماعتیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر انہیں خدا کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، گنبد خضرا کے لیے تم اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے ایک ہو جاؤ۔ خدا جانے تمہیں یہ شعور کب نصیب ہوگا۔ کفر تمہیں مٹانے کے لیے دندنا رہا ہے، لا دینیت ایمان کی قدریں پامال کرنے کے لیے آگے چل رہی ہے، اور ابھی ہماری دینی اسلامی جماعتوں کی قیادتوں کو خدا جانے یہ شعور کب آئے گا۔ تم اپنی انا کے بت کی پوجا میں مبتلا ہو۔ میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں کیوں بڑے بنتے ہو؟ ہم میں کوئی بڑا نہیں، ہم سب چھوٹے ہیں، بڑا اللہ کا دین ہے، بڑا حضور کا نظام ہے، حضور کی شریعت۔ آؤ، غیروں سے آپ مل سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ مل کے دین کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ غیروں سے مل سکتے، اپنوں کے ساتھ مل کے دین کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ آؤ، سب اغیار کی دوستیاں چھوڑ دو، نظام مصطفیٰ کے لیے سب غیروں کو چھوڑ کر اکٹھے ہو جاؤ، اور نہ کوئی بڑا رہے نہ کوئی چھوٹا رہے، بڑا فقط نظام مصطفیٰ۔ یہ سارے لیڈر مل کر ایک کونسل بنا لیں، سپریم اسلامی کونسل بنا لیں، سب برابر درجے کے رکن بن جائیں، سب لیڈر برابر درجے کے، سارے ہی قائد رکن بن جائیں، اور کوئی ایک نہیں اسلامی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کی پوری تحریک کی قیادت ایک فرد نہیں، ان قائدین پر مشتمل وہ کونسل کرے، اجتماعی قیادت کے ساتھ پورے پاکستان میں مصطفی انقلاب کا ایک ماحول برپا کر دو۔ دیکھو لا دینی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ پاک قوم کو یہ شعور بیدار کرے اور دینی قیادتوں کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ انا کے چکر سے نکل کر مصطفی انقلاب کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکے، اور حضور علیہ السلام کے نعرے نے پاک کے صدقے اس قوم کو پھر سے نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب۔ میں اختتام پر منتظمین کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد میں مبارک دیتا ہوں، اور بڑے جلیل القدر مشائخ اعظام، علماء کرام، حضرت قبلہ پیر صاحب، شاہ صاحب، اور بڑے بڑے اکابر علماء اور بزرگ یہ سارے جمع ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے طفیل مصطفی انقلاب کے اس مشن اور تاریخ منہاج القرآن کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے